سورہ نور یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات الہیہ کے بڑے قیمتی مضامین کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، خصوصاً حدود اور کفارات۔ حدود و کفارات کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سزائیں جو ہوتی ہیں، سزائیں اگر نافذ کرنی ہوں تو سزا میں کیا کیا سزا مقرر کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ جب اسلامی شریعت ہوتی ہے اور اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت ان احکامات کی پابند ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد ہو اور زنا کرنے والی عورت ہو اور علماء نے لکھا ہے اس کا زنا ثابت بھی ہو جائے، اس کے پورے شرائط ہے لمبے، 4 گواہ ہونے چاہیے، پورا طریقہ بتانا چاہیے۔ تو اگر کسی نے زنا کیا مرد اور عورت اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت یہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم اور سنسار کیا جائے گا۔ رجم آپ جانتے ہیں، یعنی ان کو آدھا جسم میں گاڑا جائے گا زمین کے اندر اور پھر ان کو پتھر مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ انتقال ہو جائے ان کا۔ بہرحال یہ رجم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم فرمایا تھا۔ یہ خود آقا کی خدمت میں آ کے انہوں نے فرمایا تھا کہ آقا کریم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہٹایا، یعنی مہربانی دیکھیے، وہ یہاں سے آئے تو آقا نے فرمایا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر وہ آقا نے چہرہ موڑ لیا، پھر دوسری طرف سے آئے، پھر بولے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں تم نے کوئی دوسرا گناہ کیا ہوگا، تم ایسے ہی بول رہے ہو۔ پھر صحابہ سے پوچھا دیکھو کہیں یہ شراب کے نشے میں تو بات نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی بولے جا رہا ہے۔ جب 4 مرتبہ دائیں بائیں جانب وہ آ کے انہوں نے کہا نہیں آقا میرے سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ کو طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم فرمایا تھا۔ لیکن قربان جائیں رجم میں امام شریک ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجم میں شریک نہیں تھے۔ صحابہ کو فرما دیا جاؤ فلاں جو ہے مقام حرہ میں لے کے جاؤ، وہاں پہ ان کو رجم کرو۔ جب رجم کرتے وقت ان کو پہلا پتھر لگا ہے تو اس کے بعد بیچارے تڑپے اور تڑپ کی وجہ سے بیچارے بھاگنے لگے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پہ بھی سامنے والا اگر کہہ دے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا اور میں نے زنا نہیں کیا تو وہ سنسار کرنا روک دیا جائے گا۔ شریعت اتنی ہے، اگر وہ کہہ دے نہیں میں نے غلط دعویٰ کیا تھا تو روک دیا جائے گا۔ وہ بیچارے جب بھاگے پھر ان کو سنسار کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت خالد نے ولید نے ایک زور کا پتھر مارا اور ایک روایت میں کہ ہڈی ماری، ان کا خون جو ہے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر آیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کچھ نازیبہ کلمات ان کے بارے میں کہیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ معاذ اسلمی کے بارے میں خالد بن ولید نے ایسا کہا ہے تو آقا نے فرمایا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے لکفاہ، تو اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ اتنی شاندار توبہ کی معاذ نے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ معاذ کی روح یہاں نکلی ہے اور وہاں جنت میں غوطے لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کو پاک کرنا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے چھٹکارا دینا۔ یہ جب اسلامی شریعت کے اعتبار سے جب یہ سنسار یا اسلامی احکامات کو نافذ کیا جاتا ہے نا، اس کا مین فائدہ کیا ہے؟ دیگر لوگ جو ہیں ان باتوں کو دیکھ کر، ان سزاؤں کو دیکھ کر خود ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور ان جرائم پیشہ لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں سے بچ جائے۔ اگر بیچ میں ہندوستانی حکومت بھی اس بات کی کوشش کر رہی تھی، بعض لوگوں کے بیانات بھی آئے کہ اگر جو ریپ کرتے ہیں، جو اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہو جانا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اگر ان کو سنسار کر دیا جائے گا تو پھر یہ دوسری بار کوئی دیکھ کر کرے گا ہی نہیں۔ تو شریعتیں ہیں ہی اسی لیے تلک حدود اللہ، تاکہ دیگر لوگ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اور جرم کرنے سے بچا لیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک دامن عورت پہ بھی لالچن مت لگاؤ، پاک دامن عورت ہے اس کو غلط طریقے سے منسوب مت کرو کہ یہ زانیہ ہے۔ اس طرح سے اگر تم نے کسی پہ تہمت لگائی اور تم نے ثابت نہیں کیا تو تم کو بھی کوڑے پڑیں گے۔ پھر شریعت یہاں تک کہتی ہے، ہر ایک کی حفاظت کرتی ہے۔